السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان اشفاق مغل اور میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، میں آج بات کروں گا بھارت کی پاکستان کے اندر مداخلت کے بارے میں۔ بھارت پاکستان کے اندر مداخلت کرتا رہا ہے اور کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا بھارت نے جس میں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی کر سکتا ہو اور اس نے نہ کی ہو۔ خاص کر اس نے افغان سرزمین پاکستان کے لیے استعمال کی، پاکستان کے خلاف استعمال کی، بلوچستان کے اندر انسرجنسی کو سپورٹ دی، اور بھارت یہ بڑے سکسیسفلی انداز سے سکسیسفل رہا اس پورے پروسیس میں۔ پاکستان میں وہ دہشت گردی بھی کرتا رہا اور عالمی فورم پر وہ روتا رہا کہ پاکستان بھارت کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، یعنی کہ بھارت الٹا غلط کام بھی کر رہا ہے اور باہر جب انٹرنیشنل فورمز پر بات ہوتی تو انوسینٹ بن جاتا۔ لیکن ناظرین، پاکستان نے جب کلبھوشن یادو کو پکڑا، بھارتی جاسوس کو جو بھارتی نیوی میں سرو کر رہا تھا، اس سے بھارت کو بڑا شدید دھچکا لگا۔ بھارت کے پاس کوئی بات نہیں رہی کہ وہ اعتراف نہ کر سکے، کوئی اور آپشن ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے فائنلی ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ انہی کا شہری ہے، اور یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ پہلی بار پاکستان نے دنیا کو اتنا بڑا پروف دیا کہ بھارت پاکستان میں کس طرح دہشت گردی میں انوالو ہے۔ ناظرین، ابھی حالیہ پھر بھارت نے ایک غلط کام کیا ہے پاکستان کے اندر، پھر دہشت گردی کی کارروائی کی ہے۔ ویسے تو پاکستان میں حالات اب الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہمیں نظر نہیں آتے دہشت گردی کے۔ جب ہم جوان ہو رہے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ 2006-07 کے ٹائم پر وہاں پاکستان میں ہر روز دھماکے ہوتے تھے، اور لوگوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ کیا وہ اگر وہ باہر جاتے ہیں وہ گھر خیر و عافیت سے واپس آئیں گے یا نہیں۔ یعنی کہ موجودہ افغانستان کے اندر جو حالات ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ہوتے تھے، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی کامیاب آپریشنز کی وجہ سے اور ان کی حکمت عملی کی وجہ سے افغان بارڈر کو ہم نے سیکیور کیا، تو دہشت گردی کی کارروائیاں کافی حد تک کم ہو گئی، اور اب پاکستان ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسٹیبل ہے، دہشت گردی نہیں ہو رہی۔ جو بیرونی ممالک سے جو ٹیمز آتی تھی پاکستان میں، سپورٹس کی ٹیمز، وہ بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن ناظرین، حالیہ ایک اور پھر غلط واقعہ ہو گیا ہے۔ لاہور میں یہ واقعہ ہوا 23 جون کو، جب لاہور کے اندر دھماکہ ہوا، اور یہ دھماکہ لاہور کے علاقے جوڑ ٹاؤن میں ہوا۔ حافظ سعید کی رہائش گاہ کے قریب یہ دھماکہ ہوا، جس میں 3 افراد ہلاک اور کہیں زخمی ہوئے۔ اس کے ناظرین تانے بانے بھارت سے ملتے تھے، اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس دھماکے کو بھارت سپانسر کر رہا ہوگا، کیونکہ یہ حافظ سعید کی جو ہے رہائش گاہ کے قریب ہوا۔ تو ناظرین، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے جب ٹریس کیا تو اس کے تانے بانے بھارت سے جا کے ملے۔ جو اس حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے، 23 جون کے اس حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ بھارتی شہری ہے اور اسے راہ سپورٹ کر رہی ہے۔ اب ناظرین، پاکستان نے بھارت پر بطور ریاست پاکستان میں دہشت گردی کا الزام لگایا ہے۔ بھارت بطور ریاست پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے۔ ایسا ناظرین بہت کم ہوتا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں، لیکن بھارت بطور ریاست ایسا کام کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو حملہ ہوا، اس حملے میں جس کو استعمال کیا گیا، کچھ لوگ اہلکار بنے، ان کے پراکسیز کے طور پہ انہوں نے کام کیا، ان کو فنڈ کیا گیا، فیسیلیٹیٹرز رہے۔ ایک شخص تھا عید گل نامی، افغان شہری تھا ناظرین، وہ اور ایک پیٹر پال، 2 شخص تھے جو اس حملے میں ملوث ہیں، مین کردار ہیں ان کے ساتھ۔ ان کا پورا نیٹ ورک بھی جو ہے گرفتار ہو چکا ہے، پکڑا گیا ہے۔ پیٹر پال نے جو ہے گاڑی میں ناظرین دھماکہ خیز مواد نصب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹر پال نے ناظرین جو ہے گاڑی کی جو ہوتا ہے انجن اور چپس نمبر وہ بھی تبدیل کیے۔ عید گل جو کہ افغان شہری تھے، انہوں نے اسلام آباد سے لاہور گاڑی ڈرائیو کر کے لائی، اور ناظرین انہوں نے روٹ کا جو استعمال کیا وہ موٹر وے کا روٹ تھا۔ میں خود بھی ابھی لاہور گیا ہوں، موٹر وے کافی ایک ایکسیسیبل، کافی اچھا روٹ ہے جس میں آپ آرام سے لاہور پہنچ سکتے ہیں، اور آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اور چیکنگ بھی خاص کر نہیں ہوتی، کیونکہ موٹر وے پولیس اس طرح آپ کو تنگ نہیں کرتی، جبکہ آپ ویسے جی ٹی روڈ سے جائیں تو چیکنگ زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، لاہور آئے اور انہوں نے یہ ٹریس کیا اور انہوں نے یہ اٹیک کیا۔ تو جب ناظرین گاڑی کو ٹریس کیا گیا، لوگوں کو ٹریس کیا گیا، پیٹر پال گرفتار ہوئے جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تمام کالز کا ڈیٹا لیا گیا، واٹس ایپ کا ڈیٹا لیا گیا، تو یہ پورا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ تو ناظرین، ابھی جو ہیں پنجاب کے آئی جی انعام غنی، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محیط یوسف اور وفاقی وزیر فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بتا دیا کہ اس تمام واقعے کے تانے بانے بھارت سے جا ملتے ہیں، اور انہوں نے بھارت کو پر الزام لگایا کہ بطور ریاست انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے، اور اس کے ہم جو ہیں ثبوت باہر دنیا کو دیں گے۔
جو ہمارے شاہ محمود قریشی ہیں فارن منسٹر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ FATF میں بھی ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ FATF پاکستان پر تو پابندیاں عائد کرتا ہے، گرے لسٹ میں رکھتا ہے، لیکن اب FATF کا بھی امتحان ہوگا کہ وہ بھارت کو بھی رکھے، کیونکہ بھارت کے خلاف ناقابل تردید جو ہیں پروفس ہیں۔ جبکہ ناظرین، معید یوسف جو ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ افغان مہاجرین پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کچھ تانے وانے مل رہے ہیں کہ شاید وہ بھی ملوث ہیں۔ خیر ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بیشتر یا اکثریت افغان مہاجرین کی ہے وہ پاکستانی قوانین کا احترام کرتی ہے، اور ہم ان کے کنسرنز بھی جانتے ہیں، ان کی باعزت واپسی کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ناظرین 23 جون کو جب یہ اٹیک ہو رہا تھا تو بھارت نے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کی ویب سائٹ پر سائبر اٹیکس کیے تاکہ اس اٹیک کو ٹریس نہ کیا جا سکے، اس کے تانے بانے بھارت سے نہ ملائے جا سکیں، لیکن اس نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ ناظرین، ایک اور کوشش بھارت نے کی ہے۔ بھارت جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیشہ پاکستان پر حملہ کرتا اور پیچھے چھپ جاتا، انہوں نے جموں ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کا ڈرامہ بھی رچایا ہے۔ ناظرین، جموں کے ایئرپورٹ جو کہ بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال ہے، زیر کنٹرول بھی ہے، اس میں 2 چھوٹے ڈرون میں بارودی مواد رکھ کر ایک حملہ کیا گیا، اور اس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن بلڈنگ کا تھوڑا نقصان ہوا۔ تو بھارت نے یہ کوشش بھی کی یہاں سے اس معاملے سے نظریں ہٹانے کے لیے، لیکن اب بھارت جو ہے بے نقاب ہو گیا ہے۔ پاکستان کو اب چاہیے کہ FATF میں اس معاملے کو اٹھائیں، بھارت کا اصل چہرہ دکھائیں۔ بھارت ہمیشہ سے ناظرین جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کرتا رہا ہے اور چھپ کر کے بیٹھ جاتا، اور جب عالمی دنیا میں عالمی فورمز پر بات ہوتی تو بھارت کہتا کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے۔ ناظرین، کچھ واقعات بھارت میں ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کیے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز پر مشکل ہوتا ہے آپ کا کنٹرول۔ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کنٹرول کیا جائے، بہت سی تنظیموں کو پاکستان نے کالعدم بھی قرار دیا، اور اس کے بعد حالات بہتر بھی ہوئے، لیکن بھارت جو ہے ایز اے ریاست پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ ایز اے اسٹیٹ دہشت گردی کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کی دہشت گردی کرنا وہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے۔ تو بھارت ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر جاسوسی کرتا رہا، کلبھوشن یادو پکڑا رہا، اور اب جب پاکستان کے اندر حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، بھارت نے ایک دفعہ پھر انارکی مچانے کی کوشش کی ہے، تھرڈ کنٹری یوز کیا ہے، کویت کے ذریعے فنڈز بھیجے۔ یہ جو پیٹر پال ہیں، ان کی جو بھی موٹیویشن پیسہ ہی تھا، اور دھماکہ کروایا ہے، پاکستان کو انسٹیبل شو کیا ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ عالمی سطح پر بھارت کا جو ہے اصل چہرہ دکھائیں، بتائیں کہ کیسے یہ ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، کیسے یہاں آ کے جو ہے پاکستان کے امن کو برباد کر رہا ہے۔ تو یہ ناظرین، ہم اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی مبارکباد پیش کریں گے کہ انہوں نے بڑے قلیل مدت میں اس تمام جو ہے اس اٹیک میں جو لوگ ملوث تھے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا، ان کو ٹریس کیا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ حالات مزید بہتر ہوں گے۔ بھارت تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، ہمیں سخت اقدامات کرنے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اب پالیسی میکرز کو بھی چاہیے کہ وہ بھارت کا اصلی چہرہ دکھائیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے ساتھ مجھے یعنی نعمان اشفاق مول کو اجازت دیجیے گا۔ میں جلد آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔